الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام سورۃ فاتحہ میں اپنے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اسی سورۃ فاتحہ کی ایک آیہ کریمہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں چلا سیدھی راہ پر۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، سیدھی راہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اور رسول پاک نے وہ پیغام، اللہ کا پیغام، رب کی ہدایت ہم تک پہنچائی۔ اگر ایک وقت طرف اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد ادا کرنے کی تعلیم دی، تو دوسری طرف حقوق اللہ کا حکم بھی عطا کیا۔ اگر ایک طرف ماں کے بارے میں اس کے آداب بیان کیے، تو دوسری طرف نوکر کے بھی آداب بیان کیے۔ اگر ماں کے ساتھ تیرے یہ حقوق رکھے گئے ہیں، تو نوکر کے بھی حقوق رکھے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی، میرے بیٹے، جو بنیادی چیز آج میں بیان کر رہا ہوں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہر بات کو غور سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ہر مسلمان پر حلال رزق حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر یہ حلال رزق حاصل نہیں کرے گا تو حرام میں مبتلا ہوگا، اور حرام میں مبتلا ہوگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا پہننا حرام، اس کا نہ کوئی فرض قبول ہے اور نہ کوئی نفل قبول ہے۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں، جس جسم نے حرام سے نمود پائی، اس پر تو صرف جہنم کی آگ کا حق ہے کہ اسے جہنم کی آگ کھائے۔ آج آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم جب تک دنیا میں ہیں، کبھی کوئی چیز خریدیں گے، کبھی کوئی چیز بیچیں گے، کبھی کوئی چیز کسی کو دیں گے، کسی سے کبھی کوئی چیز لیں گے۔ آج اس پہلو پر عاجز عرض کرنا چاہتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اس لیے مومن کے لیے اللہ نے حرام کر دیا کہ اگر کوئی دوسرے مومن کوئی چیز فروخت کرتا ہے
اور اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب آپ کوئی چیز کسی کو فروخت کریں تو حکم یہ ہے اس چیز میں جو عیب ہو، اس چیز میں جو نقص ہو، خریدنے والے کو بتا دیں کہ بھائی اس چیز کے اندر یہ نقص ہے یا یہ عیب ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے نہ بتایا تو یہ دھوکہ ہوگا، اور مومن کے اندر دھوکے کی صفت نہیں ہوتی۔ حضرت ابن سبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تابعین میں سے ہیں۔ آپ فرماتے میں بازار گیا، میں نے ایک اونٹنی خریدی، جب میں خرید چکا میں اس کو لے کے چلنے والا تھا کہ میں نے دیکھا حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے تیز تیز قدموں سے میری طرف آئے۔ کیا معلوم چلا؟ وہ آپ نے چادر کو تہ کر کے اپنے کندھے پہ نہیں رکھا، بغل میں نہیں رکھا، بلکہ چادر کھلی ہوئی تھی، اور ایسے ہی گھسیٹتے گھسیٹتے جلدی جلدی حضرت ابو صبا رحمت اللہ علیہ کی طرف چلے۔ وجہ کیا تھی؟ آپ جو بات کرنا چاہتے تھے اس میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ جب قریب پہنچے آپ نے پوچھا کیا آپ نے اونٹنی خرید لی ہے؟ میں نے کہا حضرت میں نے اونٹنی خرید لی ہے۔ آپ نے فرمایا بیچنے والے نے تمہیں اس کے اندر جو نقص ہے اس کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے، اس کا نقص بتا دیا ہے؟ کہتے میں نے اونٹنی دیکھ کے کہا حضرت موٹی تازی صحت مند اونٹنی ہے، اس میں تو کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا اس کے پاؤں کے کھر کے اندر زخم ہے، لیکن تو مجھے بتا اس اونٹنی کا گوشت کھانا چاہتا ہے یا اس پر سواری کرنا چاہتا ہے؟ اتنا پوچھا۔ آپ نے فرمایا میں نے جواب دیا میرا حج کرنے کا ارادہ ہے اور میں اس پر سوار ہو کر مکہ معظمہ جانا چاہتا ہوں۔ اتنی دیر میں جس نے اونٹنی بیچی تھی وہ پہنچ گیا۔ اس نے کہا واصلہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ میرے سودے کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نے نبی پاک سے سنا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا بیچنے والے پر یہ حق ہے اپنے مال کا کوئی عیب ہو، اپنے مال میں کوئی نقص ہو تو وہ خریدنے والے کو بتا دے۔ اللہ نے حرام کر دیا اس چیز کو کہ اس عیب کو چھپا کر بیچے۔ آپ نے فرمایا سنو میں نے نبی پاک سے یہ بھی سنا کہ رسول پاک نے فرمایا اگر کسی اور کو اس مال کا نقص اور عیب معلوم ہو اس کو چاہیے کہ وہ جا کر اس نقص اور عیب کو بیان کر دے تاکہ مومن دھوکے سے بچ جائے۔ تم بیچنے والے ہو، یہ خریدنے والا ہے، لیکن میں جانتا ہوں اس اونٹنی کے کھر کے اندر زخم ہے۔ بیچنے والے نے کہا اللہ کی قسم میں نے اس پر کبھی دھیان نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم عیب چھپا کے اپنا مال بیچو گے یہ تمہارے لیے حرام ہوگا۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، جب تک ہم دنیا میں ہیں کبھی کوئی چیز خریدیں گے کبھی کوئی چیز بیچیں گے، یہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا قانون
اس کے مطابق کرنا ہے۔ اور پھر رتبہ کیا ملتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب بیچنے والا اپنا مال بیچتے ہوئے اس کے عیب کو بیان کر دیتا ہے اور خریدنے والا جھوٹ بول کر اس کی قیمت کم نہیں کرتا، اللہ اس کاروبار میں برکت دے دیتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا اگر بیچنے والا اس مال کا عیب چھپا کر بیچے اور خریدنے والا جھوٹ بول کر اس کے مال کی قیمت کو کم کرے، تھوڑا فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کاروبار کی برکت اللہ ختم کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم مال کو بیچنے میں مدد تو کر سکتی ہے لیکن کاروبار کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ہم اللہ کی قسم میں تو اتنے میں لے کے آیا ہوں، اللہ کی قسم اتنا تو مجھے پڑتا ہی نہیں ہے جو تو ریٹ لگا رہا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کی قسم کھا کر مال بیچنا، اگر یہ سچ بھی کہتا ہے، اس کی قسم اگر سچی بھی ہے، پھر بھی اللہ کی قسم کھا کر مال کو بیچنا یہ اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ کے بڑے ولی حضرت اولا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اللہ کے ولی موجود تھے، ایک بندہ اپنا مال بیچ رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا اللہ کی قسم ایسا، اللہ کی قسم ویسا، اللہ کی قسم یہ، اللہ کی قسم وہ۔ یہ دیکھتے ہی اس اللہ کے ولی کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا اللہ کا نام اتنا ہلکا ہے کہ تو بار بار اس مال کو بیچنے کے لیے اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ اگر اللہ کی قسم کھا کر بے شک سچی ہوئی ہو، مال بیچنے کی اجازت نہیں۔ جو جھوٹی قسمیں کھا کر مال کو بیچتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ حدیث پاک ہے، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم اللہ کے محبوب کے پاس حاضر تھے، آپ نے فرمایا ہے میرے پیارے اصحابہ، اللہ تعالیٰ 3 اشخاص کو نہ اس سے کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان پر رحمت فرمائے گا، بلکہ ان کو عبرتناک عذاب دے گا۔ ہم پریشان ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نہ اس سے بات کرے گا، نہ نظر کرم کرے گا، اللہ نہ اس کو پاک کرے گا اور اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا، یہ تو تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ ہمیں بتائیں آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا سب سے پہلے جو اپنے پینچوں کو لٹکا کے چلتا ہے، پینچے ٹخنے سے اوپر ہونے چاہیے، یہ جو نیچے گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں یہ تکبر کی نشانی۔ پہلا یہ شخص جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا روز قیامت اللہ نہ اس سے کلام کرے گا، نہ اللہ ان پر رحم کرے گا، نہ اللہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا۔ ان میں پہلا شخص وہ ہے جو اپنے پینچے گھسیٹ کر چلتا ہے، اور دوسرا رسول پاک نے فرمایا جو احسان جتانے والا ہے۔ تمہیں یاد نہیں میں تیرے کام آیا تھا اور تجھے یاد نہیں
جب تو بھوکا تھا کھانا کھلایا تھا، اور تجھے یاد نہیں میں نے تجھ پہ یہ احسان کیا تھا؟ یہ وہ بد نصیب ہے، اپنی نیکی تو برباد کر لی، لیکن نبی پاک کے فرمان کے مطابق روز قیامت نہ اللہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس پر نظر کرم فرمائے گا، اور اس کو دردناک عذاب دے گا، اور اللہ نہ اس کو پاک کرے گا۔ نبی پاک نے فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جو اپنا مال جھوٹی قسم کھا کے بیچے گا۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، جب بیچو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم کریم ہے، اس نے تو ہر جاندار کے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، پھر ہم بیٹھے بیٹھے جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنی عاقبت کو خراب کریں، یہ کم عقلی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ جھوٹی قسم کھا کے دوسروں کے مال پر قابض ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول پاک کا فرمان ہے جس نے جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال حاصل کر لیا، اس کے لیے جہنم واجب ہو گیا اور جنت اس کے لیے حرام ہو گئی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا، حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یمن سے دو شخص آئے، ان کا زمین کے معاملے میں مقدمہ تھا، ان میں ایک کا نام کندہ تھا اور دوسرے کا نام حضر موت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضر موت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زمین پر کندہ کے باپ نے قبضہ کر لیا تھا، اب یہ اس کے قبضے میں ہے، میں آپ سے عدل مانگنے آیا ہوں، آپ سے انصاف لینے آیا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا اس بات کے تیرے پاس گواہ ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ تو نہیں ہے، لیکن میں اس سے قسم لے سکتا ہوں، یعنی کہ یہ مجھے قسم دے دے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ باپ نے میری زمین کو قبضہ کیا ہوا تھا، اگر یہ قسم دے دے تو میں اس کی قسم کو قبول کر لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قسم دو گے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ تیرے باپ نے اس کی زمین پر قبضہ کیا تھا؟ وہ قسم دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ رسول پاک نے فرمایا قسم دینے سے پہلے یہ میری بات سن لے، جس نے قسم کھا کر کسی کے مال کو حاصل کر لیا اس پر جنت حرام ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی، اور جب اللہ کے سامنے وہ پیش ہوگا اس کو کوڑ کا مرض ہوگا، اس کی انگلیاں گل گل کے گرتی ہوگی۔ یہ سن کے وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں قسم نہیں دیتا، میرے باپ نے اس کی زمین پر قبضہ کیا تھا، میں اس کو واپس کرتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب کوئی قسم کھانے کے لیے تیار ہو جائے اسے پہلے اللہ کا خوف دلاؤ، اسے اللہ سے ڈراؤ، یہ معمولی مال کی وجہ سے اپنی عاقبت کو خراب نہ کرو، اپنی معمولی چیز کی وجہ سے آخرت کو تباہ نہ کرو۔ رسول پاک نے فرمایا اگر کوئی معمولی چیز بھی قسم کھا کے حاصل کر لے گا اس کو نبی پاک فرماتے ہیں اس نے اپنے لیے جہنم کے عذاب کو واجب کر لیا۔ اصحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی پیلو کی شاخ پر قسم کھا لے جو معمولی اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے
نبی پاک نے فرمایا بے شک معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، اس نے اپنے لیے جہنم کے عذاب کو واجب کر لیا۔ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا خوف رکھنا ہے، حلال کھانا ہے، حرام طرف نہیں جانا۔ یہ تھوڑی سی زندگی، اپنی آخرت کی زندگی جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، اس زندگی کو خراب نہیں کرنا۔ اللہ رب کریم ہمیں نبی پاک کے دین پر کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔